اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے وفاداری مصطفیٰ کی خاطر، اور کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا میں اپنے خاندان نبوت کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو عبدالحافظ جلندھری جب قلم اٹھاتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے صلت آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے صلت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ مدینہ بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے تمہارا گدا، مدینہ بلا لیجئے۔ وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا، وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ رلاتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلا لیجئے۔ آقا زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ میں جتنا ہمارے بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، میں جتنا ہمارے بابا کو چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں، تیرے در پہ افطار کا وہ مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک شعر سماعت فرمائے کہ جسے لوگ کہتے نقی خاک بیٹا، جسے لوگ کہتے نقی خاک بیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، وہ احمد رضا ہے بریلی میں لیٹا، اسی اعلیٰ حضرت اسی اعلیٰ حضرت کا ہے واسطہ، مدینہ بلا لیجئے۔ آقا زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے۔ آخری شعر کہ کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے، کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیا نے، جو مصر لکھے ہیں شفاعت میاں نے، جو مصر لکھے ہیں شفاعت میاں نے، کرو در گزر جو ہوئی ہو خطا، مدینہ بلا لیجئے۔ آقا
زہرا کہ بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس بزم سخن میں میرا موضوع کلام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج کا میرا موضوع شاعر مشرق علامہ اقبال کا لاسانی پیغام۔ اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور عاشق مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت میں اترنے والی رحمت خدا بندی کا جائزہ لیتے ہیں اور پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد مشرق میں بیٹھ کر قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یعنی کہ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشش والا مہربان۔ معزز سامعین اکرام، محبوب خدا سے محبت و وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ تو عمل کی مزاج ہے، یہ محض زبانی اقرار نہیں بلکہ جانی و مالی احسار ہے، یہ ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کی دھاروں پہ چلنے کا نام ہے، یہ ریاکاری و مسیحت نہیں بلکہ نبی کریم کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنے کا نام ہے، یہ صرف تقریر و شاعری نہیں بلکہ نبی کریم کے نام پر پروانہ اور نثار ہونے کی جلوہ گیری ہے۔ معزز سامعین اکرام، عاشق مصطفیٰ کے لیے عشق مصطفیٰ اس کی زندگی ہوتی ہے، اطاعت مصطفیٰ اس کی سربلندی ہوتی ہے اور توہین ناموس رسالت اس کی زندگی سے خالی ہوتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے ہر وقت ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کیسے کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ بخاریہ، خانقاہ بخاریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ معزز سامعین اکرام، نبی کریم نے تو مومن ہونے کا معیار ہی یہ رکھا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم کچھ لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے نبی کریم سے محبت وفاداری کے نام پر کیا کیا کیا۔ تو ماضی گلشن میں کئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی حضرت عمار بن یاسر کو کانٹوں میں گھسیٹے جانے کی آوازیں سنائی دیتی ہے، کئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنجیروں کے جھنکاریں کانوں میں سنائی دیتی ہے، کئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی نوک چبائی جاتی ہے، کئی حضرت صدیق اکبر دشمنوں کا نشانہ بن کر بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ظالموں مجھے مار ڈالو لیکن میرے نبی کو کچھ نہ کہو، اور کہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے وفاداری مصطفیٰ کی خاطر، اور کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کربلا میں اپنے خاندان نبوت کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو عبدالحافظ جلندھری جب قلم اٹھاتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط
توحید میں آباد ہونے کی۔ خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ معزز سامعین اکرام، کچھ نجدی وہابی کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو سن لو، ایسی نماز جو عشق مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہو، غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ نماز تو وہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی جائے، نماز تو وہ ہے جو ادائے مجتبی سمجھ کر پڑھی جائے، نماز تو وہ ہے جو جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ کا مزدہ مان کر پڑھی جائے، نماز تو عابد و معبود کے درمیان تقرب کا وسیلہ ہے، نماز ساجد و مسجود کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے، مگر قربان جاؤ نماز کا تحفہ لانے والے اس محبوب کی شان و عظمت پر کہ جن کے نیند پر ترک نماز تقاضا ایمان ہے۔ جی ہاں، یہ امر نص سے ثابت ہے کہ عین نماز اگر مدنی سرکار کا بلاوا آ جائے تو فوراً نماز تار اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ تو کیا فرماتے ہیں؟ نماز توڑ دو اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جائیے، میرے حضور کی شان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے حضور کا آستانہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں ہر ساحل کی جھولی بھر جاتی ہے، وہ اما السائل فلا تنہر، جہاں ہر گنہگار امت کی بخشش ہو جاتی ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جہاں ہر خطا کار امت کی شفاعت ہو جاتی ہے، یہ محمد ارفع راسک اشفا تشفع، جہاں ہر کسی پر نعمت میسر ہو جاتی ہے، واللہ موتی وانا قاسم، جہاں ہر کسی پر رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جہاں خدا تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ہو جاتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم صدیق اکبر کی محبت پہ قربان جاؤ۔ ہر باپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میرے صدیق اکبر کی محبت اپنے بیٹے پر بھی غالب آ گئی۔ واقعہ سماعت فرمائیں، تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمان فتح ہوئے تھے۔ اس جنگ کے کچھ دنوں بعد صدیق اکبر کے لڑکے ایمان لائے تھے۔ صدیق اکبر بہت پہلے ایمان لے کر آگے تھے، ان کے بیٹے لیکن دیر سے ایمان لائے تھے، اسی لیے جنگ کے بعد صدیق اکبر کے لڑکے ایمان لائے۔ تو ایک دن گفتگو ہو رہی تھی باپ بیٹے میں، تو صدیق اکبر کے لڑکے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابا حضور آپ کو وہ جنگ کی بات یاد ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کون سی جنگ کی بات؟ تو صدیق اکبر کے لڑکے فرماتے ہیں کہ جس جنگ میں آپ نبی کریم کی طرف سے لڑے تھے اور میں ابو جہل کی طرف سے لڑا تھا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں مجھے وہ جنگ کی بات یاد ہے۔ تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے کیا اس جنگ میں کیا خاص ہے؟ تو صدیق اکبر کے لڑکے ارشاد فرماتے ہیں اس جنگ کے دوران آپ کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں آپ کا اپنا ابا حضور سمجھ کے چھوڑ دیا، اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر کی ذات پر قربان جاؤ، صدیق اکبر کو جلال آتا ہے۔ صدیق اکبر یہ عرض کرتے ہیں اے بیٹا سن لے، اس دن اگر تو ایک بار بھی میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ غدار رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، نبی صدیق اور ایک صدیق اکبر کا واقعہ سن لیجئے. جب نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو چاروں سمت دین اسلام کو پھیلانے لگے. یہ دیکھ کر دشمنان اسلام کو بہت تکلیف ہوئی. ان لوگوں نے سازش کی کہ نبی کریم کو اس دنیا فانی سے رخصت کر دیں گے، نہ رہے گا محمد، نہ پھیلے گا اس کا دین اسلام. تو سارے لوگ نبی کریم کے گھر کو چاروں سمت سے گھیر لیتے ہیں اور نبی کریم کے آنے کے منتظر میں کھو جاتے ہیں. نبی کریم کو یہ بات جبرائیل کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے. نبی کریم پھر صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. غار ثور میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں تو چاروں طرف مکڑیوں کے جالے اور سوراخ نظر آ رہے ہوتے ہیں. صدیق اکبر اپنا پیر مبارک اس سوراخ میں رکھ دیتے ہیں اور نبی کریم صدیق اکبر کے گودے مبارک پہ اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں. تو صدیق اکبر پہ قربان جاؤ، صدیق اکبر اس سوراخ میں جب نظر پڑتی ہے تو سوراخ سے کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک سانپ آ رہا ہے. صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں. صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں اور اپنا پیر مبارک اس میں رکھ دیتے ہیں. سوراخ کے اندر سے بار بار یہ سانپ کہہ رہا ہوتا ہے، اے صدیق اپنا پیر ہٹا لے، اے صدیق اپنا پیر ہٹا لے. لیکن صدیق اکبر پیر نہیں ہٹاتے. مجبوراً وہ سانپ نبی کریم کی محبت کے مارے صدیق اکبر کے پیر میں ڈس رہا ہوتا ہے. صدیق اکبر کا درد بہت شدید پڑ جاتا ہے. صدیق اکبر چاہتے ہیں نہ روئے، کیونکہ روئیں گے تو نبی کریم نیند سے بیدار ہوں گے، ان کی شان میں گستاخی ہوگی. لیکن صدیق اکبر کے آنکھوں سے اشکوں کے چند قطرے نبی کریم کے رخسار مبارک پہ گرتے ہیں. نبی کریم نیند سے بیدار ہوتے ہیں. بیدار ہونے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، اے صدیق بتا تو کیوں رو رہا ہے. صدیق اکبر یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پر میرے والدین قربان، یا رسول اللہ آپ پر میرے گھر والے قربان، یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو حضور یہ عرض کرتے ہیں، اے صدیق اپنا پیر ہٹا لے، کیونکہ وہ سانپ مجھے 400 سال سے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. اس لیے شاعر کے خوب فرماتے ہیں، غار ثور میں بند بھیلن سرخ وا، غار ثور میں بند بھیلن سرخ وا، دس کے صدیق کو کہیں لگل سب وا، چرنا ہٹاوا کا نینا دس سے انگنا ماں کا تورے نور برسے، انگنا ماں کا تورے نور برسے. برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ اے محمد، واقعی میں تو اللہ کا رسول ہے، تو کچھ ایسا معجزہ دکھا جس کو دیکھ کر میں تیرے رب پر ایمان لاؤں اور تیرا دین اسلام تسلیم کر لوں. بس ہونا کیا تھا، میرے آقا و مولا اپنے کالے کالے زلفوں کو فضاؤں میں لہراتے ہیں اور غورے غورے رخسار میں تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی ہے اور چاند کے طرف ہاتھ اٹھا کر یوں اشارہ کرتے ہیں کہ چاند تو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول سے چاند یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں جس سمت اشارہ کریں یہ ہم اس سمت بہنے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھ کر بھی ابو جہل ایمان نہ لاتا ہے اور کفر کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی چھوٹی سی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.